یہ انتہائی اہم ترین سوال ہے۔ جی آج ہر بندہ اپنے آپ کو اس کا مستحق بنا کر لوگوں سے روپے پیسے جمع کرنے کے چکروں میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ افضل الاعمال انفاق فی سبیل اللہ میں جو فرض کے درجے میں ہے وہ زکوٰۃ میں، زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ اور یہ اسی کی شاخیں ہیں، چاہے وہ کفارے کا خرچ کرنا ہے، صدقہ فطر ہے، یا وہ قربانی کرنا ہے، یا دیگر معاملات، یہ بنیادی طور پر زکوٰۃ کے ماتحت میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سمجھنا چاہیے۔ جی جی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا، ٹھیک ہے، اور اس کی مکمل ادائیگی کا طریقہ میرے سپرد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، اس کے تمام تقاضے بیان کرنا میرے ذمہ لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ حج کرنے کا حکم دیا، اس کے مکمل مناسک میرے ذمہ لگا دیے۔ کیا بات ہے۔ لیکن جب زکوٰۃ کی بات آئی تو اللہ نے زکوٰۃ کا حکم بھی خود دیا، اور کن کن کو دینی چاہیے وہ مصارف زکوٰۃ بھی اللہ نے خود بیان کی۔ سبحان اللہ۔ یہ اپنے حبیب پر نہیں چھوڑے بلکہ خود بیان کر دیے۔ اسی حوالے سے ایک شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا مجھے صدقہ کا مال دیں۔ تو آپ نے مصارف زکوٰۃ پڑھے، اور وہ مصارف زکوٰۃ ہی فدیہ کے مصارف ہیں، اور وہی کفارے کے بھی مصارف بنتے ہیں جو رب کی راہ میں خرچ کرنے والا وہ مسکینوں کے لیے 60 والا سلسلہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیہ مبارکہ اسے پڑھ کر سنائی، اور ایک ایک اس کی جو شک تھی اس سے آپ نے پوچھا کہ کیا تم یہ ہو، اس میں آتے ہو؟ انما الصدقات للفقراء، تو آپ نے فرمایا کیا تم فقیروں میں سے ہو؟ کہتا ہے نہیں۔ فرمایا والمساکین، کیا تم مسکینوں میں سے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ آپ نے 8 مصارف زکوٰۃ پڑھی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یہ وہ ہیں وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مصارف پڑھے، ایک ایک پوچھا یہ ہو یہ ہو، اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب رب نے تیرا حصہ نہیں رکھا تو میں تجھے کہاں سے؟ سبحان اللہ، سبحان اس کا مطلب ہے کہ حساس ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ فدیہ دینے کے لیے ہمیں حساس ہونا پڑے گا، ان 8 کیٹیگریز میں رہنا ہے، انہی کے اسی دائرے کے اندر رہ کر ہمیں ادا کرنا ہے۔ ہر کسی کو جانے انجانے میں نہیں پکڑا دینا کہ یہ ابھی میرے پاس آیا، گاڑی کھڑی کی، اس نے علامہ سوال کیا۔ صاحب جو آپ نے بات کی، اس سے ایک اور چیز بھی سامنے آئی، یہ آپ نے کہا نا کہ ہر ایک کو نہیں پکڑا دینا، ان مصارف کو گننا ہے۔ اس وقت حضور نے اپنے اسوہ سے بتا دیا بالکل کہ بھئی آپ کس میں فعال کرتے ہو۔ جی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو مصارف عطا کیے یہی فدیہ کے مصارف ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب آ گیا مسئلہ اس کی ادائیگی کا طریقہ کیسے ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کی ادائیگی میں وہی جو ہم عرض کر چکے ہیں فطرانہ، اور اس کے اندر کیا ہے، 1 سا کھجور یا جو، یا اسی طرح کشمش ہے، یا نصف سا گندم، اور یہ جدید طور پر کچھ احباب نے 1.25 کلو لکھا ہے، لیکن بعض نے وہ پرانے باٹ کو لے کر اسی کو 2.25 کلو بنایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ 2.25 کلو مقصد کے میکسیمم آپ اتنا ادا کریں کہ زیادہ دیں گے تو آپ زیادہ اجر کے مستحق ہوں گے، لیکن اگر وہ کم ہوا تو پھر پکڑے جائیں گے، جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آج ہم ڈھونڈتے ہیں، علامہ تنولی صاحب آپ بتائیں فدیہ کیا ہے، تو آپ بتائیں گے یہ اتنا بنتا ہے۔ خان صاحب آپ بتا دیں کتنا ہے، کہیں گے اتنا بنتا ہے، گنجائش 10 15 20 30 علماء سے پوچھتے ہیں اور کالیں کرتے ہیں، لیکن جب عام دنوں کی بات ہے، لوڈ کروانا ہے 2000 کا کروا لو، 3000 کے اتنے جی ملیں گے، فلاں اتنا مل جائے گا۔ یعنی اپنے کاموں کے لیے تو ایک سے بڑھ کر ایک، اور لباس لینا تو برانڈڈ ہونا چاہیے، جوتے اس طرح ہونے چاہیے، وہاں خرچے کی نہیں سوچتے، وہاں پہ برانڈ سوچتے ہیں۔ اور جب رب کائنات کے مقرر کیا ہوا اہداف کی بات آتی ہے تو ہم اسی لیے کالیں گھماتے ہیں کہ کوئی ہمیں کم سے کم بتائے تو ہم اس کو فالو کریں۔ تو خود دیکھ لیں کہ آپ نے خود کو کس درجے پہ رکھا ہے اور اللہ کی ذات کو کس درجے پہ رکھا ہے۔ تو میکسیمم اس کی طرف جانا چاہیے۔ ادائیگی میں یہ جتنا ہم نے بتا دیا ہے یہ تو کم از کم ہے تو 2.25 کلو پہ آئیں، اس کا جتنا اچھا گورنمنٹ نے جو ریٹ دیا وہ گورنمنٹ نے تو ابھی اس گندم کا دیا جو آئی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ جو ابھی آنی ہے گندم کاٹی جائے گی پھر وہ مارکیٹ میں آئے گی، اس کا ریٹ شو کیا، اور یہ تو لاسٹ ٹائم میں ریٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جو آنے والی گندم ہے اس کا ریٹ یہ فدیے میں یا فطرانے میں نکال رہے ہیں۔ تو ایسے نہیں چلتا، معاملہ یہ ہے کہ سکہ رائج الوقت، اور اس میں سے بھی آپ میکسیمم جتنا ادا کر سکیں وہی ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے جن مصارف کی ہم نے بات کی ہے
ان کو دیں، چاہے اعلانیہ دیں چاہے چھپا کر دیں، لیکن یہ دینا پڑے گا، اور دینے کے بعد ہی آپ اس درجے پہ پہنچیں گے جو لعلکم تتقون والا درجہ بہت ہے۔ خوب، بہت خوب۔ جی بسم اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس بات کی طرف نہ صرف بلایا، نہ صرف دعوت دی، بلکہ خوبصورت انداز میں اس مسئلہ کو واضح کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسے بوڑھے صحابی حاضر ہوئے جو لاٹھی ٹیک ٹیک کر آئے تھے اور بڑی مشکل سے آئے تھے، تو آپ سے عرض کرتے ہیں حضور میں روزہ رکھوں یا فدیہ دوں؟ تو آپ نے فرمایا وہی بات، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر خیر پانا چاہتے ہو تو جیسے بھی چاروں نہ چار روزہ رکھ لو، اور اگر نہیں رکھ سکتے تو نیت کر لو، چونکہ حضور علیہ السلام ان کی ایک تربیت کر چکے تھے، اور وہ کیا تھی؟ وہ جہاد کے حوالے سے ٹھیک ہے، سخت جان ہونا، ہر قسم کی آزمائشوں کو برداشت کرنا، ہر قسم کی سختیوں کو برداشت کرنا۔ تو حضور علیہ السلام نے پہلے لمحے اسے نہیں فرمایا کہ فدیہ دو، بلکہ پہلے ادھر ہی لے کر آئے ہیں کہ جسمانی طور پر ہی روزہ رکھو، اور روزہ جسمانی طور پر رکھنا تو بذات خود بہت سے امراض کے لیے دوا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت سے امراض کے لیے شفا بھی ہوتا ہے، چاہے وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو، روحانی ہو یا جسمانی، بلکہ جسمانی بھی ہوتے ہیں، بہت سے امراض اس کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاموشی پہ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر تم فدیہ ادا کرو تو یہ بھی اللہ کو تمہاری طرف سے قبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیوں اتنا زور دیا؟ سبحان اللہ، ہر عبادت پر زور دیا ہے، لیکن اس لیے زور دیا کہ آنے والے وقت میں ان روزوں کو کوئی غیر اہم سمجھ کر نظر انداز نہ کرنے پائے۔ ہر حال میں اگر روزہ نہیں رکھا تو فدیہ دو گے، روزے کا تصور تو ذہن میں رہے گا، سبحان اللہ، روزہ رکھنے کا خیال تو تمہارے ذہن میں رہے گا۔ اگر یہ بھی سہولت، لوگ سہل پسند نہ ہو جائیں، سہل پسند نہ ہو جائیں روزوں کو، چونکہ یہ ایک انسانی فطرت ہے، جس چیز کو یوٹیلائز کرنا چھوڑ دیا جائے آہستہ آہستہ وہ ذہن سے محو ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو روزوں کا وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے برقرار رکھا کہ روزے رکھو یا روزوں کا فدیہ دو، قیامت والے دن جنت کا ایک دروازہ ہے جو روزہ دار کے لیے کھولا جائے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ میری ساری امت اسی دروازے سے گزرتی ہوئی نظر آئے اور اسی دروازے سے وہ جنت کے اندر داخلے کی مستحق ہو۔